السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد ارشد۔ آج خاص پروگرام کا موضوع ہے حیدرآباد شہر کے پل کتنے مضبوط اور کتنے کمزور۔ آج اس خاص پروگرام میں ہم موسیٰ ندی پر تعمیر کردہ ان 4 تاریخی پلوں پر خاص روشنی ڈالیں گے۔ قطب شاہی دور میں کون سا پل تعمیر کیا گیا، آصف جاہی دور میں کون سے پل تعمیر کیے گئے، پرانا پل، نیا پل، چادر گھاٹ پل اور مسلم جنگ پل پر خاص رپورٹ پیش کریں گے۔ چار مینار سے پہلے کون سا پل تعمیر کیا گیا، طغیانی کے وقت کون سا پل محفوظ تھا، چادر گھاٹ پل کی حالت زار اور مسلم جنگ پل کس حالت میں ہے، یہ ساری تفصیلات ہم اس خاص رپورٹ میں دیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے مشہور مورخ صفی اللہ صاحب، جو حیدرآباد کے تاریخی پلوں پر خاص روشنی ڈالیں گے۔ موسیٰ ندی پر تعمیر کردہ پرانا پل، چادر گھاٹ پل، نیا پل اور مسلم جنگ پل، ان 4 پلوں کی تاریخ تقریباً 450 سال سے لے کر 150 سال تک پرانی ہے۔ جب حیدرآباد کا وجود نہیں تھا، موسیٰ ندی تھی، حسین ساگر تھا اور قلعہ گولکنڈہ تھا۔ قلعہ گولکنڈے میں جب قطب شاہی بادشاہوں کی حکومت تھی، قطب شاہی بادشاہوں نے جب اپنی سلطنت کو توسیع دینے اور موسیٰ ندی کے اس پار ایک نیا شہر بسانے کا منصوبہ بنایا تو انہوں نے سب سے پہلے موسیٰ ندی پر ایک پل تعمیر کروایا تھا۔ موسیٰ ندی پر پل نروا تعمیر ہوا، جسے پرانا پل کہا جاتا ہے۔ حیدرآباد کی تاریخ کا یہ پہلا پل تھا۔ پرانا پل کی تعمیر کے بعد حیدرآباد وجود میں آیا اور چار مینار کی تعمیر عمل میں آئی۔ دیکھیے، پلوں کے بارے میں جاننے سے پہلے حیدرآباد کی تاریخ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ہے جیسا ہم سب جانتے کہ حیدرآباد کا وجود میں آنے سے پہلے پوری آبادی پوری گولکنڈہ قلعے میں تھی۔ میں جیسا بھی بولا، آپ کو تاریخ جاننا حیدرآباد کی یا گولکنڈے کی تاریخ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے، پلوں سے کنیکٹڈ تاریخ، کیونکہ سلطان قلی جو فاؤنڈر آف دی قطب شاہی ڈائناسٹی تھے، وہ 1496 میں تلنگانہ کے گورنر بنا کے بھیجے گئے تھے بہمنیوں کی طرف سے۔ گولکنڈہ ہیڈ کوارٹرز تھا ان کا۔ 1570-75 تک جو ہے کوئی برج کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آبادی پوری گولکنڈے قلعے میں ہی محدود تھی۔ اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے تقریباً 1576 میں ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ ندی کے اس پار جانا ہے، تو پرانا پل سب سے پہلا جو اس کو پل نروا بھی بولتے، وہ جو ہے اس کا کیا بولتے کنسٹرکشن ہوا 1576 اور 1578 کے بیچ میں، 1.5 سے 2 سال لگے اور 1 لاکھ روپے۔ اور یہ پل خاص حیدرآباد کی تاریخ میں کے لیے اس لیے بھی ہے کہ حیدرآباد چار مینار بننے سے تقریباً 13 سال پہلے یہ پل بن کے کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ اور خاص طور پہ میں آپ کو ایک بہت اہم بات یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ لوگ بولتے کہ یہ جو ہے محمد قلی اور بھاگمتی کی محبت کے واسطے جو ہے بنایا گیا تھا۔ محمد قلی جو ہے 1578 میں ان کے 12 سال کے تھے، اور یہ تقریباً 2.5-3 سال میں جب پل بنا تو ان کی عمر جب 9 سال کی تھی، تو جب پل بننا شروع ہوا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا کہ وہ جو کہانی ہے یا جو بھی افسانہ ہے محمد قلی اور بھاگمتی کا، وہ مندرک ہے۔ مشہور مورخ صفی اللہ صاحب نے تاریخ کے حوالوں سے بتایا کہ محمد ابراہیم قلی قطب شاہ نے 1 لاکھ روپے کی لاگت سے پرانے پل کو آج سے 447 سال پہلے تعمیر کروایا تھا۔
پرانا پل فن تعمیر اور مضبوطی کے اعتبار سے بے مثال اور شاہکار مانا جاتا ہے۔ تقریباً 450 سال گزرنے کے باوجود پرانا پل مضبوطی میں بے مثال ہے۔ اس کی مضبوطی کا اندازہ اس سانحے سے لگایا جا سکتا ہے جب سن 1908 میں موسیٰ ندی میں تاریخ کی بدترین طغیانی آئی تو اس وقت یہ واحد پل تھا جو ٹوٹنے سے بچ گیا تھا، جبکہ دوسرے تمام پل ٹوٹ گئے تھے۔ اس وقت پرانے شہر سے باقی دنیا کے لوگوں کے درمیان رابطے کا واحد ذریعہ یہی پرانا پل تھا۔ 1578 میں پل بننے کے بعد 300 سال تک کوئی دوسرا پل موسی پہ نہیں تھا۔ 1578 میں پہلا پل بنا جو 1 لاکھ روپے میں بنا، اور گولکنڈے سے جو ہے اس طرف آنے کے لیے بنا، جبکہ شہر کا وجود نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد کئی تاریخی واقعات حیدرآباد میں ہوئے، اور سب سے بڑا ایک جو واقعہ جو پلوں کے لیے جو کافی نقصان دہ رہا وہ تھا 28 سپتمبر 1908 کی جو ہے موسی کی طغیانی، جس کی وجہ سے یہ چاروں پل کو افیکٹ ہوا، لیکن پرانا پل کو سب سے کم افیکٹ ہوا۔ جیسے سب سے پرانا جو پل تھا حیدرآباد کا 1578 کا، یعنی کہ تارس کے پل کے اس سے جو ہے تقریباً آپ سمجھے 450 سال سے زیادہ سے ابھی بھی ٹکا ہوا ہے، گچھی اور پتھر کا ہے، اس میں کوئی زیادہ کام بھی نہیں ہے، تو وہ سب سے کم موسی ندی کے جو ہے طغیانی میں افیکٹ ہوا۔ باقی کے افضل گنج کا، مسلم جنگ کا اور چادر گھاٹ کے پل پورے اڑ گئے پورے، اور اس کو ذرا سا بھی ایسا دھکا بھی نہیں لگا۔ تو آپ سوچئے کہ قطب شاہی زمانے کی جو کنسٹرکشن جو تھا وہ کس کوالٹی کس حد تک رہتی تھی، اور مضبوطی کیسی رہتی تھی۔ آج کی تاریخ میں تو اب دوسرے اسٹیٹس میں اب سننے میں آتا ہے کہ پل بنائے اور ایک باڑھ آئی اور پورا پل کا پل پورا اڑ گیا، بلکہ پل ندیوں پہ پل یا بولیاں ولیاں اس ٹائپ کی چیز بناتے تھے، جیسے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ حسین ساگر تالاب جب بنا تو پہلے 4 سال تک پانی نہیں آیا اس میں، تو نامپلی جس کے نام سے ہے، نیک نام خان اپنے پیسوں سے پورا ایک چینل جو ہے موسی ندی سے کھدوائے۔ موسیٰ ندی پر تعمیر کردہ 4 تاریخی اور قدیم پلوں میں چادر گھاٹ پل کی حالت انتہائی خستہ ہے۔ چادر گھاٹ پل کے مختلف حصے ٹوٹ چکے ہیں۔ اعظم پورہ سمت سے دائیں جانب چادر گھاٹ پل کا یہ منظر ہے، جہاں پل کی ریلنگ کا ایک حصہ ٹوٹ چکا ہے۔ گویا یہ مقام پل پر سے گزرنے والوں کے لیے ڈیتھ ٹریپ، موت کے کنویں کی طرح ہو گیا ہے۔ کافی دنوں سے اس حصے کو ٹریفک کا بیریکیڈ لگا کر چھپایا گیا۔ پیدل راستہ چلنے والوں کا اس مقام سے گزرنا جان جوخم میں ڈالنے کے برابر ہے۔ صرف ایک ہی جگہ نہیں بلکہ چادر گھاٹ پل کے مختلف حصوں میں شگاف اور اس کی آہنی دیواریں ٹوٹ چکی ہیں۔ پتلی بولی سمت کی موڑ پر بھی 4-5 حصے ٹوٹ چکے ہیں۔ چادر گھاٹ پل 194 سال پرانا ہے۔ اس کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے آج یہ اس حالت میں پہنچ چکا ہے۔ چادر گھاٹ پل کو سن 1831 میں چوتھے نظام ناصر الدولہ کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ چادر گھاٹ پل کو اولیفینٹ برج بھی کہا جاتا ہے۔ برطانوی لیفٹیننٹ کرنل اولیفینٹ کے نام سے یہ برج تعمیر کیا گیا تھا۔ کرنل اولیفینٹ نے چادر گھاٹ برج کا ڈیزائن تیار کیا تھا۔ چادر گھاٹ کے علاقے میں اس زمانے میں برٹش ریزیڈنسی ہوا کرتی تھی۔ چادر گھاٹ کا علاقہ کافی قدیم ہے۔
پہلے چادر گھاٹ بلدیہ ہوتی تھی، بعد میں چادر گھاٹ بلدیہ کو سن 1933 میں حیدرآباد بلدیہ میں ضم کیا گیا تھا۔ چادر گھاٹ پل کی تزئین کاری سن 1970 میں کی گئی تھی۔ ڈیم میں پانی کے بہاؤ کے دوران جو پانی کی سفید چادر بنتی تھی، اس چادر کی وجہ سے اس کا نام چادر گھاٹ سے موسوم ہو گیا۔ چادر گھاٹ برج سے روزانہ بھاری ٹریفک کی آمد و رفت ایل بی نگر، دلسکھ نگر سے کوٹی، سلطان بازار اور سکندرآباد کی سمت ہوتی ہے۔ پتلی بولی کی سمت چادر گھاٹ برج کو توسیع دینے سے ٹریفک پر قابو پایا جا سکتا ہے، یہ عوام کا ماننا ہے۔ دیکھیے موسی ندی کا پانی آج کی تاریخ میں تو دیکھیے پورے اس میں مختلف قسم کے ڈرینیج اور انڈسٹریل ویسٹ وغیرہ جگہ جگہ سے ڈال رہے ہیں، لیکن کسی زمانے میں اس میں صرف بارش کا پانی، بارش کے موسم میں تو کافی حد تک پانی رہتا تھا۔ اپنے پاس تصویریں بھی ہے کہ ایک طرف ہائی کورٹ اور ایک طرف عثمانی ہاسپٹل کی طرف، دونوں طرف پانی پورا جو ہے اوپر تک پانی پورا بہہ کے جاتا تھا۔ اور برجز کا مطلب کیا ہے کہ ایک کیونکہ ندی ہے اور شہر کے بیچوں بیچ ندی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ جیسا پوچھنا چاہ رہے تھے کہ چادر گھاٹ پانی کی ایک چادر بنتی تھی، جو پانی موسی ندی میں جو آتا تھا چادر گھاٹ کا برج کے پاس، تو ایک پانی کی چادر کے جیسا دکھتے تھے، اس وجہ سے وہ چادر گھاٹ اس کا نام پڑا۔ تو یہ 4 پل تھے، حال میں سمجھے لاسٹ 30-40 سال میں نئے پل بنے، لیکن میرے کو جو پلانرز سے جو شکایت ہے، جو نئے دوسرے پل بنے، وہ حیدرآباد کی آبادی کے حساب سے کافی چوڑے اور بہت وسیع بنانا تھا۔ وہ لوگ بالکل پتلے اور چھوٹے سے بنائے ہیں، جو آگے چل کے ٹریفک جو ہے اس میں جو کوانٹٹی آف ٹریفک ہے، جو ایک شہر جو ہے جو نہیں شہر جو بڑھ رہا، جس تیزی سے بڑھ رہا، تو اس کے واسطے بڑے بڑے برجز ضروری ہے۔ موسیٰ ندی پر تعمیر کردہ افضل گنج پل، جسے نیا پل بھی کہا جاتا ہے، افضل گنج پل کو 5ویں نظام افضل الدولہ کے دور میں سن 1859 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ افضل گنج کو 5ویں نظام افضل الدولہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس پل کا ڈیزائن ولیم میرٹ نے تیار کیا تھا۔ افضل گنج کا بازار اور مارکیٹ بھی کافی قدیم ہے۔ اس بازار کے قیام کے لیے افضل الدولہ نے زمین وقف کی تھی۔ افضل گنج کے پاس کبھی افضل دروازہ ہوا کرتا تھا۔ شہر میں داخل ہونے کا یہ ایک بڑا دروازہ تھا جسے افضل دروازہ کہا جاتا تھا۔ اس افضل دروازے کو سن 1961 میں منہدم کر دیا گیا۔ کیونکہ جو طغیانی آئی تھی 1908 میں، مہر ولی پاشا کی جو دور حکومت ہے 1911 تک ہے، تو ان کے دور میں ہی جو ہے یہ بن کے مکمل بھی ہو گئے تھے۔ پھر طغیانی آنے کی وجہ سے ٹوٹے، تو پھر ان کے دور میں واپس بنے۔ وہ نیا پل اس لیے بولتے ہیں اس کو نیا پل، کیونکہ اس لیے بولتے ہیں کہ وہ ٹوٹ کے بننے کی وجہ سے نیا پل تھا۔ افضل دروازہ بھی تھا وہاں پر۔ ہاں، ایک بہت اچھی چیز پوچھے آپ کہ حیدرآباد شہر کو جو ہے بچانے کے واسطے ایک پروٹیکٹیو دیوار تھی، سٹی وال، جیسے آج کی تاریخ میں بھی والڈ سٹی بولتے جو ہے۔ تو 13 دروازے تھے اور 7 کھڑکیاں تھے۔ تو شام ہوتے ہی دیکھیے الیکٹریسٹی کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ اکتوبر 1910 میں حیدرآباد میں الیکٹریسٹی آئی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ تو مغرب کے بعد کوئی نائٹ لائف نہیں تھی اور لوگ بہت جلدی سو جاتے تھے، صبح میں بہت جلدی اٹھتے تھے، صحتیں بھی اچھے رہتے ہوں گے غالباً۔ یہ جو شہر کی جو دیواریں تھے، شہر کو ایک پروٹیکشن دینے کے واسطے اس زمانے میں بنائے گئے تھے۔ آصف جاہ اول سے پہلے سمجھے لاسٹ جو ہے قطب شاہی دور حکومت میں اپنے عبداللہ قطب شاہ اور ابوالحسن تانشاہ کے زمانے میں دیواریں بننا شروع ہوئے، لیکن آصف جاہ اول میر قمر الدین علی خان کے زمانے میں آتے وہ پورے مکمل 1760s میں مکمل ہو کے دیواریں بنے۔ اس میں 13 گیٹس اور 7 دروازے تھے۔ تو جب بند ہو جاتے تھے شام میں دروازے، دوسرے دن پھر فجر پہ کھلتے تھے۔ کوئی اگر ایمرجنسی رہی تو سیڑھی لگا کے وہ کھڑکی میں سے
لوگوں کو آنے کی اجازت، کیونکہ دروازے بہت بڑے اور سیکورٹی میجرز رہتے تھے تو وہ کھولنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ آصف جاہی دور حکومت میں شہر کی آبادی جیسے جیسے بڑھنے لگی تو چھٹویں نظام محبوب علی پاشا نے موسیٰ ندی پر ایک اور پل کی تعمیر کا فیصلہ کیا تھا، مسلم جنگ کا پل، جسے مسلم جنگ کا پل بھی کہا جاتا ہے۔ مسلم جنگ کے پل کو چھٹویں نظام محبوب علی خان نے سن 1893 میں تعمیر کروایا تھا۔ مسلم جنگ پل کی تاریخ کے بارے میں تفصیلات اس پل کے کنارے نصب کردہ تختی پر درج ہے، جس میں غالب جنگ کا نام اور پل کے بارے میں معلومات مہیا کی گئی ہے۔ مضبوطی اور ڈیزائن کے اعتبار سے مسلم جنگ کا پل پرانا پل کی طرح نظر آتا ہے، تاہم اس پل کے بعض حصوں میں بڑے بڑے سوراخ پیدا ہو گئے اور پل سے پیدل چلنے والوں کے لیے یہ سوراخ خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ مسلم جنگ کا پل کس کے نام سے؟ غالب الدولہ غالب الملک جو ہے وہ محبوب علی پاشا کے زمانے میں ایک عمرہ تھے، ان کے نام سے ہے وہ، اور اتفاق سے وہ جو ہے ایک حیدرآباد کے دوسرے بہت مشہور نواب گزرے، نواب ناصر نواز الدولہ، ان کے پھوپھا تھے اور ان کے مینٹور بھی تھے وہ آپ کے غالب جنگ، غالب الدولہ، غالب الملک۔ یہ خطابات جو ہے وہ نظام کی طرف سے دیے جاتے تھے، اور سب سے چھوٹا خطاب جو ہوتا تھا وہ جنگ کا ہوتا تھا، اور سب سے بڑا جو خطاب ہوتا تھا وہ جا کا ہوتا تھا۔ حیدرآباد کے ان 4 تاریخی پلوں میں چادر گھاٹ اور مسلم جنگ پل کی حالت خستہ ہے۔ ان تاریخی پلوں کی مناسب طریقے سے دیکھ بھال ہونا چاہیے، ان کی تزئین کاری کی سخت ضرورت ہے۔ سیاست ٹی وی کے اس خاص پروگرام میں فی الحال بس اتنا ہی۔ آپ کے میزبان محمد ارشد کے ساتھ کیمرہ مین سید مبین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔